اور JSF-35 جو 5th جنریشن جہاز ہے جو اسرائیل ہی کو امریکہ نے باہر اپنے ملک سے دیا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. JSF-35 5th جنریشن جہاز جو کہ بہت مہنگا جہاز ہے اور ابھی تک وہ صحیح طرح سے اس کو بیچا بھی نہیں گیا. ترکی کے ساتھ ایک جگہ یہ پرومس کیا گیا تھا مگر اب اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا امریکہ. وہ تو نہیں ترکی کو یہ جہاز دے گا. تو اس لیے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دیکھنے کو کچھ اور ہے اور اصل میں کہانی کہیں اور جا رہی ہے. مشرق وسطی کا پورا اگر آپ منظرنامہ دیکھیں تو اور پھر پاکستان کی طرف جیسے توپوں کے جو رخ ہیں وہ موڑے گئے ہیں اور یہ تو پاکستان تو ہمیشہ سے ایک ایسی ان کو دکھتی رگ کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ جو ہر وقت ان کو درد دے رہی ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو مضبوط کر لو. یہ ہم ابھی جو بات کر رہے تھے کہ جی مودی جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے اور مودی جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں. کیا اس ملک کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہو؟ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ مضبوط نہیں ہیں تو آپ کے اوپر جارحیت ہوگی. یہ ہمارے قائد اعظم جو تھے انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے بارے میں 1948 میں وہ پاکستان PF اکیڈمی رسال پر وزٹ کرنے آئے تھے. ادھر ابھی بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ اے ویک ایئر فورس ول آلویز بی ایٹ دی مرسی آف دی ایگریسر. جو کمزور ایئر فورس ہے وہ جارحیت کرنے والے کو موقع دے گی. آپ ان کی مرہون منت ہوں گے. اس وقت ایئر پاور کے بارے میں انہوں نے بات کر دی تھی. ان کی طرف ویژن دیکھیں. وہ آج کی دنیا کو دیکھ رہے تھے. یہ 48 سے آپ لے لیں تقریباً 70 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے. وہ آج کی بات ایئر پاور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اب جو ایئر پاور ہے اس نے فیصلہ کن ایک مرحلہ اختیار کر رکھا ہے. یہ 5th جنریشن جہاز ہے جو آپ نے JSF-35 کی میں نے بات یہ 5th جنریشن کی بات میرا خیال ہے اپنے پروگرام میں ہم بات کر یہ ابھی تک تو جہاز ہے وہ 4th جنریشن ہے. اب یہ 5th جنریشن کی طرف دنیا جا چکی. امریکہ نے بھی بنا لیا, روس نے بھی بنا لیا, چین نے بھی بنا لیا. تو ہمارا یہ ایک نئی طرز کا جہاز ہے. جیسے F-16 جب آیا تھا تو ایک نئی طرز کا جہاز تھا. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے سب سے بڑی بات کہ یہ اسٹیلتھ ہے. ریڈار پہ نظر ہی نہیں آتا. اچھا. تو اس کے اندر بے شمار پھر آگے اتنی کوالٹیز ہیں کہ جو کہ پچھلے روایتی جہاز ہیں ان سے ایک بہت بڑا جمپ ہے جو اس نے آگے لیا. جیسے F-16 نے ایک جمپ لیا تھا اس وقت کے روایتی جہازوں سے. تو ہمارے جو JF تھنڈر کے جو بلاکس وہ 4th میں ہے. وہ 5th جنریشن میں کب جا کے نہیں اس طرح نہیں ہوگا. اس کو 5th جنریشن نہ آپ کہیں. 5th جنریشن کے لیے پاکستان نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. اور ہم نے اس وقت جب ہم نے JF-17 بنایا تھا جب میں چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا تو اس وقت بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ ہم نے جو اب تجربہ حاصل کیا ہے آئندہ پہلے تو ہم نے چین کے ساتھ مل کے بنایا. انشاءاللہ آئندہ جو 5th جنریشن جہاز ہے جس کی طرف دنیا اب آگے بڑھے گی پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر بنائے گا. ہم نے اب کسی کی مدد نہیں لینی اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے. ایک ایویشن سٹی اس نام پر بن چکی ہے کامرا کے ارد گرد اور اس کی جو پڑھائی اور اس کا جو سارا نالج ہے اس کے بارے میں ہماری ایئر یونیورسٹی میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ 5th جنریشن کی طرف ہم خود چل پڑے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. وہ میں نے تو آپ کو خود بتایا کہ 3 بچے. تھینک یو. تو تھینک یو. ناظرین بڑی زبردست گفتگو تھی, دلچسپ باتیں بھی کی, لیکن سب سے بڑی جو مجھے اچھی بات لگی جو ہم 5th جنریشن کی طرف جا رہے ہیں پاکستان اپنا جو ہے وہ کون سا اس کو ہم طیارہ بولیں گے سر؟ اس کو طیارہ نام تو دیں گے جب وقت آئے گا. اچھا. مگر اتنا آپ سمجھ لیں کہ 5th جنریشن جہاز ہے جو کہ ایک بہت بڑا جمپ ہے 4th جنریشن سے آگے. جیسے F-16 ایک بہت بڑا جمپ تھا اس وقت کے روایتی جہازوں سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں, اسی طرح یہ آج جو آپ کے F-16 تو آپ کے رفال تو JF-17 تھنڈر تو یورو فائٹر یہ سارے 4th جنریشن ہیں, ان کے اوپر ایک بہت بڑا جمپ ہے. آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں ناظرین. جو میں نے اپنا سائن آؤٹ کرنا تھا وہ شاید لطیف صاحب نے کہہ دیا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ سپر پاور کی آپ بات کرتے ہیں. بھارتی چیف ننگی دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو, وزیر دفاع دے رہا ہے آزاد کشمیر پر اور یہ ان کے جو ان کا منصوبہ بندی ہے اس میں شامل ہے. جگہ جگہ آپ دیکھ لیجئے اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے کہ ان کا آگے جو ان کی ایڈوانس ہے مقبوضہ کشمیر کے بعد وہ آزاد کشمیر ہے.
اس کے اندر گلگت بلتستان بھی ہے، تاکہ آپ کا سی پیک کا پورا روٹ ختم کر دیا جائے. سی پیک کو بہت بڑا دھماکے کے ساتھ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ مختلف طریقے اختیار کر چکے مگر اس سے ان کو کامیابی نہیں ہوئی. تو یہ سی پیک والا معاملہ. اور سب سے بڑی بات، لداخ میں بہت بڑی امریکن بیس، اسی لیے انہوں نے لداخ پہ بھی اپلائی کیا ہے نا، عین چین کے ساتھ مل جانا. اور پھر یہ جو آپ کوریڈور بنائیں گے، جب آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہ قبضہ کرنے کا جو آپ نے سوچ رکھا ہے، تو پھر ہندوستان اور افغانستان آپس میں مرج ہو گئے نا. تو ہندوستان کے جو خواب ہیں وہ بھی پورے ہو گئے. لداخ میں ملٹری بیس، کاؤنٹر چائنا امریکہ کی جو موومنٹ ہے، وہ بھی ان کے خواب پورے ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک بہت ہی ہولناک قسم کی سچویشن ہے جس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس لیے ان کے جو مفادات ہیں وہ تو ہندوستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر کل کو وہ ہندوستان مان بھی جائے، ثالثی والا معاملہ امریکہ کرے گا، کیا آپ اس پہ یقین رکھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ امریکہ نے آج تک، امریکہ جو ہے آپ کے اعتماد پہ کبھی پورا اترا؟ آج تک 70 سال ہو گئے پاکستان کی تاریخ کو، تو آج وہ آپ کے اعتماد پہ کیسے پورا اترا؟ وہ سراسر ہندوستان کے ساتھ ہے. یہ ٹرائنگل ہے، اسرائیل ہے، یہ ہے امریکہ ہے اور ہندوستان. ان کے مفادات آپس میں ملتے ہیں، جڑتے ہیں. یعنی اس طرف یہ کشمیر کا معاملہ ہوا اور نتن یاہو نے اناؤنس کر دیا کہ جناب وہ جو مغربی کنارہ ہے، انتخابات کے بعد اگر اس کو کامیابی ہوتی ہے تو اس پہ قبضہ کرے گا. تو لداخ کی جو اتنی اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، وہاں پر ایئر بیس بنا کر وہ کیا صرف چائنا پر نظر رکھنا چاہتا ہے یا پاکستان پر بھی ساتھ؟ نہیں، اس کا تو اس خطے میں بہت سارے مفادات ہیں. اس خطے میں وسائل جو ہیں اس خطے کے آل دا وے سینٹرل ایشیا تک آگے جائیں نا، اس کے وسائل کے اوپر اس کی نظریں ہوتی ہیں. وہ تو وسائل کی وجہ سے پہلے علاقے کو قابو کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، پھر اس کے وسائل جو ہیں ہڑپ کر جاتا ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ چین جو ہے وہ خوشحالی لوگوں کے گھر تک لے کر جاتا ہے. یہ پہلے گھر سے خوشحالی چینتا ہے اور پھر اپنے مقصد سے حل کرتا ہے. یہ دونوں بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ جی وہ جانا چاہتا ہے، یہ بھی ہماری سوچ ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے. یہ مت سوچیں کہ وہ افغانستان کو چھوڑنا چاہتا ہے. اتنی بڑی اس کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. پھر چین جو ایک واضح طور پر دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے، اس پر نظر رکھنا، اس کو روکنا، سی پیک کو روکنا. آپ دیکھیں نا کہ کتنے بڑے بڑے ان کے مقاصد ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان سے جانا چاہتا ہے؟ افغانستان سے وہ جانا چاہتا ہوتا تو ایک امریکن سولجر کی موت پر اس کو بہانہ بناتے ہوئے یہ مذاکرات سے پیچھے بھاگ جاتا. ایسے تو نہیں ہوتا. سی پیک کو پھر انڈیا نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا امریکہ؟ دونوں. نہ انڈیا کے حق میں ہے نہ امریکہ کے حق میں. امریکہ کو چین سے تکلیف ہے اور ہندوستان کو پاکستان سے تکلیف ہے. یہ تو ایک سی پیک آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح کے 8 کوریڈور ہیں دنیا بھر کو کور کر رہا ہے چین. ہم تو ایک ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہم سے ہے. تو چین تو ایک پوری دنیا کے اوپر چھانے جا رہا ہے، اور یہ امریکہ کیسے قبول کرے؟ اس کو تو قبول نہیں ہے. اور پھر چین کے ساتھ روس بھی ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، مل جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس لیے یہ معاملے جو ہیں اس کو آپ پورے خطے کی صورتحال دیکھیں، آپ پورا جو جغرافیہ ہے آپ کے ارد گرد اس کی صورتحال دیکھیں. جو جہاں کرنا چاہتا ہے اس کو بھی مت بھولیں.